اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ سنت ابراہیمی کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام اور امت کے لیے قربانی کے آداب اور قربانی کے مختلف احکامات بیان کیے۔ انہی آداب اور احکامات میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ کن جانوروں کی قربانی سے بچنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کے اشارے سے فرمایا کہ 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، دوسرا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، تیسرا بیمار جانور کہ جس کی بیماری ظاہر ہو جائے، چوتھا ایسا لاگر جانور کہ جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہے، وہ ہڈیوں کا پنجر ہو۔ بنیادی طور پر قربانی کے لیے 6 شرائط کا ہونا لازمی ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ قربانی ایسے جانوروں میں سے ہو جو گھریلو پالتو جانوروں میں شمار ہوتے ہوں، جیسے کہ اونٹ، گائیں، بھیڑ، بکری وغیرہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور شرعی طور پر معین عمر کا ہونا ضروری ہے۔ وہ اس طرح کے بھیڑ کی نسل میں 6 ماہ کا بچہ اگر فربا اور موٹا ہو تو قربانی کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے، جبکہ دیگر جانوروں میں سے ان کے اگلے 2 دانت کی موجودگی ضروری ہے۔ اسی طرح بھیڑ، بکری یا دمبا 1 سال کے ہو جائیں تو تب گائیں بھینس 2 سال کی ہو اور اونٹ 5 سال کا ہو جائے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر اس سے کم عمر کی ہو تو قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کے متعلق تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جانور قربانی کرنے والے کی ملکیت میں ہو یا پھر اسے شریعت یا مالک کی جانب سے اجازت ملی ہو۔ لہذا جو جانور ملکیت میں نہ ہو اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے، مثلا چوری والا جانور یا باطل یا غلط دعوے سے ہتھیایا گیا جانور۔ قربانی کے جانور کے متعلق چوتھی شرط یہ ہے کہ جانور گروی نہ رکھا گیا ہو، جانور کا کسی دوسرے کے ساتھ تعلق نہ ہو، لہذا رہن رکھے گئے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ قربانی کے جانور کے لیے 5ویں لازمی چیز یہ ہے کہ قربانی کا جانور 4 ایسے عیبوں سے پاک ہونا چاہیے کہ جس کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں آیا ہے کہ یہ اس کی قربانی ہونے میں رکاوٹ ہے۔ پہلا عیب آنکھ میں واضح طور پر عیب ظاہر ہونا، دوسرا واضح طور پر بیمار جانور، اس سے مراد وہ جانور جسے بخار ہو، جس کے بنا وہ گھاس نہ کھائے اور نہ اسے بھوک لگے۔ تیسرا عیب یہ ہے کہ واضح طور پر لنگڑا ہونا، ایسا لنگڑا پن جو جانور کو صحیح سالم جانوروں کے ہمراہ چلنے میں رکاوٹ کرے، اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور چوتھا عیب ہے اتنا لاغر ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا باقی نہ رہے اور وہ گوشت کی بجائے ہڈیوں کا پنجر نظر آئے۔
قربانی کے جانور کے متعلق سب سے آخری شرط یہ ہے کہ قربانی کو شرع محدود وقت کے اندر ذبح کیا جائے۔ یہ وقت 10 ذی الحج کو نماز عید کے بعد سے شروع ہو کر ایام تشریق کے آخری دن سورج غروب ہونے تک باقی رہتا ہے۔ لہذا جس نے بھی نماز عید سے قبل قربانی ذبح کر لی یا پھر غروب آفتاب کے بعد کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے، جذبے اور اپنی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں۔ شکریہ۔